صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح میں کسی نہ کسی اچھے ٹاپک پہ حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ کسی وجہ سے میں ٹچ ہی نہیں رہ سکا یوٹیوب پہ، کچھ مصروفیت ایسی رہیں، کچھ معاملات ایسے رہے، تو اگین آئی ایم بیک اور بڑا زبردست ٹاپک لے کے آیا ہوں۔ بہت سارے ہمارے حضرات ایسے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی ان میں شامل ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ انہیں شوگر ہو گئی ہے یا شوگر ہونے والی ہے۔ اب میں وہ نشانیاں، میں وہ وجہ اور پھر اس کا گھریلو علاج بھی بتاؤں گا۔ میرے دعاؤں کے ایڈریس تو آپ کو پتے ہیں، میرا نمبر بھی موجود ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کو اگر اس سے آگے کی شوگر ہو چکی ہے، پھر تو وہ مجھ سے رابطہ کر کے بنی بنی میڈیسن منگوا سکتے ہیں، ڈائٹ پلان سارا کچھ اویلیبل ہوتا ہے، اور جس طرح کا مسئلہ ہے ویسا ساتھ وظیفہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انیشیل سٹیج پہ ہے، سٹارٹ پہ ہے، تو میں کچھ نشانیاں کروں گا، وہ یاد رکھیے گا۔ اگر یہ چیزیں محسوس ہوں تو آپ شوگر کی طرف جا رہے ہیں یا شوگر آپ کو ہو چکی ہے۔ اس کی ٹائپس ہوتی ہیں، یوں کہہ لیں کہ جیسے پوٹینسی ہوتی ہے اس کی کہ ہلکی شوگر ہوگی ہے یا تیز شوگر ہوگی ہے۔ تو پھر کچھ نشانیاں کر لگوں۔ سب سے پہلی نشانی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ کا منہ بار بار خشک ہو رہا ہو۔ منہ آپ کا اگر بار بار خشک ہو رہا ہو، یہ نشانی۔ دوسری نشانی، یورین پیشاب آپ کو بہت زیادہ آ رہا ہو، روٹین سے ہٹ کے آپ پیشاب کر رہے ہیں۔ تیسری نشانی، آئی سیٹ آپ کی بلر ہو رہی ہو، دھندلی آنکھیں آپ کی ہو جائیں، زور لگا کے آپ کو دیکھنا پڑے۔ تیسری، بعض مریضوں میں نشانی ہوتی ہے اور بعض میں نہیں ہوتی ہے کہ پاؤں کے اندر سوئیاں چبھتی ہیں اور بعض دفعہ کیڑیاں چلنے کی طرح کی فیلنگز آتی ہیں۔ یہ بھی ایک نشانی ہے شوگر کی طرف جانے کی۔ اچھا، اب یہ تو میں نے میجر نشانیاں آپ کو بتا دی۔ اب آ جاتے ہیں کہ کیا صرف شوگر میٹھا کھانے سے ہی ہوتی ہے؟ جی ناظرین، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شوگر زیادہ کھانے سے بھی ہو جاتی ہے۔ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں ہماری باڈی اس کو ٹرانسفر کرتی ہے فیٹ کے اندر۔ تو یاد رکھیے گا، ہمارا جو لبلبا ہے جو قدرتی انسولین پیدا کرتا ہے کھانا ہضم کرنے کے لیے، جب وہ تھک جاتا ہے تو اس کو باہر سے جب تک انسولین نہ دی جائے کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ تو یوں پھر ہمارا جو پینکریاز ہوتا ہے، لبلبا ہے، وہ کھانا ہضم کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو ان ریزلٹ نتیجتاً ہمارے جسم میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اب اس کو کنزیوم نہیں کر پا رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں، ہم نے کھانا زیادہ کھایا تو بھی ہم سست رہتے ہیں، کھانا کھا کے ادھر سو جاتے ہیں تو بھی، ہم نے میٹھا زیادہ کھا لیا تو بھی۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں بتا دیتا ہوں کہ ہر انسان کے ایک ٹائم کے اندر بلڈ کے اندر 1 چمچ چینی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ چینی ہونی چاہیے۔ تو آپ اندازہ کریں جو پھر اتنی چینی کھائیں گے تو پھر ایک اللہ کی ذات نے اگر اندر کوئی سسٹم رکھا ہے ڈیفینسو پاور، تو اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں کہ ہم نے اس کو جلدی اپنے گھر کے اندر میسر کر لیا، پتہ لگ گیا کہ شوگر ہو گئی ہے کسی وجہ سے۔ ہم ٹھیک کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے ناظرین، اگر وزن زیادہ ہے تو خود کم کریں، اگر شوگر نے کم کیا تو یاد رکھیے گا بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اچھا، دوسرا، اپنا ڈائٹ پلان کو تھوڑا اسٹرکٹ کریں۔ کھانے میں 3 چیزوں کا میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، اسی کے اندر بیماری ہے۔ نیوٹریشنسٹ بھی اس کو ذرا وسیع کر کے بتاتے ہیں۔ میں نے موٹی چیزیں بتا دی ہیں کہ چاول ہر قسم کے آپ چھوڑ دیں، تلی چیزیں چھوڑ دیں، میٹھی چیزیں جو چینی سے بنی ہوئی ہیں وہ چھوڑ دیں۔ اب یہ چیزیں تو ہوگی، پرہیز آپ نے کرنا ہے، باقی جو کچھ کھانا ہے کھائیں، لیکن کوشش کریں کھانے کو 2 ٹائم میں آپ رکھیں، ایک صبح 12 بجے اور ایک رات 6 بجے۔ اس کے بعد آپ کھانا نہ کھائیں، پانی کثرت سے استعمال کریں، ایکسرسائز مسٹ کریں، رات کی ایکسرسائز۔ اگر آپ کو ننگے پاؤں کانٹوں پر چلنا پڑے تو چل لیا کریں، کیوں کہ پاؤں کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے لیکن معدے کا زخم ٹھیک نہیں ہوگا۔ ناظرین، اپنی صحت کا خیال رکھیے، اپنوں سے پیار کریں، آخرت سے پیار کریں۔ آپ بزنس مین ہیں تب بھی، آپ دیندار ہیں تب بھی، صحت کے بغیر آپ کی رشتہ داری کوئی چیز نہیں چل سکتی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ نمبر میرا موجود ہے، کسی بات کی رہنمائی چاہیے حاضر ہوں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔